والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اس کائنات کی ہر چیز میں تصرف کر سکتا ہے۔ آیات قرآنی ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مطیع بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسخر ہے صرف انبیاء، اولیاء اور ائمہ کے لیے، لیکن اب تو غیر مسلم لوگ چاند تک بھی پہنچ گئے ہیں، مریخ تک بھی پہنچ گئے ہیں، آگے بھی چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت سورج تک بھی پہنچ جائے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے۔ انسان کے دو شعبے ہیں، ایک کا نام ہے مرد، ایک کا نام ہے عورت۔ اگر مرد ان کاموں میں کافی آگے ہیں تو عورتیں بھی ان کاموں میں کافی آگے ہیں، وہ بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں وہ پڑھ بھی رہی ہے، اپنا کام بھی کر رہی ہے، لیکن پرانے زمانے سے جو چودراہٹ مرد کی چلی آ رہی ہے، وہ مرد اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہی چودھری رہوں، کبھی عورت چودھری نہ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ عورت کو وزیر اعظم بنا دیا، اور شوہر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ یہ کام بھی اپنے جو ہے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، مردوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ صرف دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، زوجہ نوح اور زوجہ لوط۔ باقی جن کا بھی ذکر ہے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ان میں حضرت ایوب کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایوب بہترین نبی تھے، بہت زبردست مقدس، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع، اللہ کے ساتھ لو لگانے والے۔ تو شیطان نے کسی وقت یہ کہا کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا ہے، ظاہر ہے جب مال دیا ہے تو فارغ ہے، کام وام تو نہیں کرنا ہوتا، تو اللہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کام انہوں نے بھی کرنا ہوتا تو پتہ چلتا کہ مال کو ختم ہونا شروع ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ رشتہ دار دور ہو گئے، قریبی عزیز دور ہو گئے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت اکیلی ان کی زوجہ محترمہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا سلسلہ کھانے پینے کے لیے وہ چلا رہی تھی، جیسے عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، بچیاں کرتی ہیں، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک حکیم صاحب کے گھر میں وہ کام کرنے کے لیے یہی کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دوائی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ فلاں حکیم نے شفا دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت تو نبی نہیں تھی، ان کی بات کو مان لیا، لیکن جب حضرت ایوب سے ذکر کیا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور انہیں قسم بھی کھائی ان کے خلاف، اپنی بیگم سے ان کے خلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں وہ عبادت کرتے رہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہا تھا، مریض بھی ہو گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، ساتھی چھوڑ گئے۔ تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے حبیب میرے خاص بندے ایوب کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں۔ اذ نادى ربہ، رب کو پکار کر انہوں نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، بڑی زحمات ہیں، شدائد ہے میرے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب زمین پر پاؤں جو ہے وہ اس سے گھسیٹیں گے پاؤں کو تو ھذا مختصر بارد و شراب، یہاں پانی آ جائے گا
پینے کے لیے بھی بڑا بہترین ہوگا اور غسل کے لیے بھی بڑا بہترین ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ایوب پر بھی رحمت کی، اس کی یعنی ہبہ کیا ہے، رحمت کی، ان کو عطا کی رحمت، ان کی بیگم صاحبہ بھی اور لوگوں پر بھی ہم نے رحمت کی۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے کہ عقل مندوں ہر کام بارگاہ رب العزت میں پیش کیا کرو، وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، تمہاری آواز پر وہ لبیک کہتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے، تمہاری مرض کو دور کرتا ہے، سب کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب یہ ہے کہ انہوں نے قسم بھی کھائی تھی، وہ قسم اپنی بیگم کے خلاف تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ قسم آپ نہ توڑیں، آپ ان کو سزا دے دیں۔ وہ سزا کیا دی کہ جھاڑو لے لیں، جھاڑو میں کئی تیلیں ہوتی ہے نا، اس پورے جھاڑو کو ایک دفعہ ماریں تو گویا کہ جو آپ نے سزا کہی تھی وہ ساری کی ساری اس میں آ جائے گی۔ لذا کیا کریں آپ کہ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا، یہ جھاڑو آپ لے لیں، فَاضْرِب، اس کو ماریں، وَلَا تَحْنَثْ، آپ اپنی قسم نہ توڑیں تو آپ کی قسم کا نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے آپ کو صابر پایا ہے، آپ بڑی اچھی شخصیت ہے، لذا تمام نعمتیں اب آپ کو مل جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا میرا ایوب، یعنی انہ اواب، یہ بہت زیادہ میری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا، تو اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ سورہ سواد ہے، نزول کے لحاظ سے اس کا درجہ 38واں ہے، 38ویں نمبر پر نازل ہوئی، لیکن ایک صورت اور ہے سورہ انبیاء، وہ 73ویں نمبر کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحمت کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی مصیبت کو ختم کر دیا، اس کو بھی اور اس کے زوجہ کو بھی اور ان کے خاندان والوں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ یہ بہت اچھا عبد تھا میرا، اور یہ در حقیقت ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عبادت گزاروں کے لیے گویا کہ نصیحت ہو۔ تو حضرت ایوب کی زوجہ نے حضرت ایوب کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی، لوگوں کے ہاں مزدوری کرتی رہی، کام کر کے کھانا وغیرہ چلاتی رہی۔ یہ کر کے اس نے بتایا کہ میرا اخلاص آپ کے ساتھ اس قدر ہے کہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کیا تھا کہ 1 سال کے آدمی قتل کر دیے جاتے تھے، بنی اسرائیل کے 1 سال کے رکھے جاتے تھے۔ جس سال قتل کر دیے جاتے تھے اس سال جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو ہی پیدا کیا گیا۔ جس سال رکھے جاتے تھے ان میں حضرت ہارون کو، کیونکہ خدا بھی دکھانا چاہتا تھا کہ میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، اصل طاقت میری ہے، قوت میری ہے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، تو جب حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پہلے چیک کیا جاتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی حمل وغیرہ تو نہیں، تو حمل نہیں نکلا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ حمل ہے یا نہیں ہے۔ عین وقت پر وہ پیدا ہو گئے۔ کپتی دایا تھی، اس کے دل میں پہلے پیدا ہوا کہ مجھے بہت انعام مل سکتا ہے اگر میں بتا دوں کہ موسیٰ پیدا ہو گئے ہیں، یعنی یہ بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی تو اس نے بتایا نہیں بلکہ محبت کا اظہار کیا۔ یہ دایا کپتی کا تذکرہ روایات میں ہے، قرآن مجید میں نہیں، لیکن ماں ان کی بڑی پریشان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت ہے ماں کی اللہ کے نزدیک، اوحیٰ الی ام موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف کہ آپ اسے دودھ پلائیں، اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ تنور میں ڈال دیں، لوگ آ رہے ہیں وہ چیک کریں گے۔ اب لوگ آئے، انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن کسی جگہ نہ ملا، ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ جلتے ہوئے تنور میں کوئی بچہ ہے۔ وہ لوگ جب چلے گئے تو سب پریشان ہو کر گئے، گھر والے کہ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ دیکھا تو وہ کھیل رہے تھے، وہ باغ و بہار تھے اور بڑے آرام سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری دفعہ وحی کی کہ تابوت بنائے، تابوت بنا کر اس کو اس کے اندر سلا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اس تابوت کو جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا جائے۔